اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو تری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ غیروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، یحبونہم، اور ان غیروں سے اور بتوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ رب العزت کے لیے محبت کرنے میں بڑے سخت ہیں۔ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا کہ اگر آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ جَمِيعًا، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک ساری قدرت اور سارا غلبہ اللہ رب العزت کا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ رب العزت سخت عذاب والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان آیتوں سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے دلائل اور نشانیاں پیش کی تھی کہ اللہ حاجت روا، مشکل کشا ہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، اور ان کے لیے مختلف جیسے آسمان کا بلند ہونا، زمین کا پھیل جانا، رات اور دن کا آنا جانا، بڑا اور چھوٹا ہونا، اسی طرح آسمانوں سے بارش کا برسنا، زمین سے سبزے کا اگنا اور بادلوں وغیرہ کا مسخر ہونا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل تھی کہ انہیں بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہ جایا جائے۔ آج کے اس درس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ کی صفات میں بتوں کو اللہ کا ثانی اور ساجی بناتے ہیں۔ ند کا معنی ہے شریک کا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور پھر صرف شریک ہی نہیں، ان کی محبت ان سے کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور ان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اس طرح جیسے ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ گویا ان بتوں کو اپنا معبود، اپنا الہ سمجھ کر کے ان بتوں کی تعظیم ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، ان بتوں کے سامنے ایسے جبین نیاز جھکاتے ہیں جیسے اللہ کے سامنے جھکائی جاتی ہے، ان بتوں کی عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے۔ گویا یہ ان کا حال ہے کہ وہ ان بتوں سے ایسے محبت کرتے ہیں، گویا ان کے نزدیک اللہ رب العزت اور بتوں کے درمیان محبت میں کوئی فرق نہیں، سب کو برابر کر رہے ہیں وہ، ان کا یہ حال ہے۔ جیسے ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس طرح وہ بتوں سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت بالذات جس کا تقاضا ہے وہ یہ اللہ رب العزت سے کی جائے، ہر طرح کی محبت، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے حکم کے مطابق محبت کی جائے، اور وہ کیسی محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اس کو اس کے والدین
اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دعویٰ کرنے میں یہ سچا ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے یہ کام کر، اور اس کے رشتہ دار کہتے ہیں یہ کام کر۔ اب اس نے اگر وہ رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کے حبیب اس کو ماں باپ اولاد سے زیادہ محبوب۔ اور اگر اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف چلا گیا، رسم و رواج کی طرف، تو اس کا معنی ہے دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے۔ تو فرمایا اس طرح محبت، اور اللہ سے ایمان والوں کی محبت کیسی تھی؟ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت بتائی اور سکھائی کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ دعا فرماتے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت چاہتا ہوں جو آپ سے محبت کرے۔ آپ کی محبت بھی چاہتا ہوں اور اس کی محبت جس کے دل میں آپ کی محبت ہے۔ اور آگے فرمایا وحب عمل، اور ایسے عمل کی محبت چاہتا ہوں یقربنی الی حبک، جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ یعنی محور کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی محبت۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے، اللہم اجعل حبک احب الی، اللہ اپنی محبت کو میرے نزدیک اس طرح مجھے میرے لیے محبوب کر دے، میں نفسی، میرے نفس سے زیادہ اپنی محبت کو میرے دل میں ڈال دے، وَأَهْلِي وَمَالِي، میرے اہل، میرے گھر والے، میرے مال، اس سے زیادہ اپنی محبت کو میرے دل میں ڈال دے، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور ٹھنڈے پانی سے کی محبت سے زیادہ اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ آدمی پیاس لگی ہو، ٹھنڈے پانی کی طرف کیسے دوڑتا جاتا ہے؟ میرے نبی نے ہمیں یہ طریقہ بتایا، فرمایا اللہ سے ایسی محبت ہو، اور ایسی محبت کے بعد، اور اللہ والوں سے محبت ایسی ہو، جب اللہ والوں سے، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، اور پھر صحابہ، اہل بیت، اولیاء، اتقیاء سے یہ محبت ہونی چاہیے۔ اور ان سے کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، حضرات صحابہ، اہل بیت، حضرات ائمہ مجتہدین، اولیاء، اتقیاء کے ذریعے ہم تک یہ قرآن پہنچا، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، نیک اعمال ہم تک پہنچے، ہم انہیں کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں لا رہے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بھی محبت ہو، ان سب سے محبت۔ اور جب اللہ والوں سے محبت ہوگی تو پھر اللہ رب العزت کیوں نہیں محبت کرے گا ہم سے؟ حضرت بہت مشہور ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے، ایک بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے میں لائٹ جل رہی ہے، ایک روشنی سی دیکھی، دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے، کچھ فرشتہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے۔ کہا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کہا جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ کہا ذرا دیکھو میرا نام بھی ہے؟ کہا نہیں آپ کا نام نہیں ہے۔ کہا اچھا ایسا کرو میرا نام ان لوگوں میں لکھ لو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں لکھ دو کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کمرے میں روشنی سی ہوئی، دیکھا، کہا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کر رہے ہیں۔ کہا میرا نام دیکھو ہے ذرا؟ کہاں تیرا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہے، پہلے نمبر پر آپ کا نام۔ کیوں؟ آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والے اشد حبا للہ، وہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ برابر کسی کو نہیں شریک ٹھہراتے، اللہ کا ثانی، اللہ کا ساجی کسی کو نہیں بناتے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، فرمایا محبوب اگر آپ دیکھیں لو تری الذین ظلموا، اگر ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے ظلم کیا اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات اور ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا، اگر انہیں دیکھیں ان کی حالت کیا ہے؟ اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اللہ کے عذاب کو، دنیا میں نہیں، جب کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے اور اس وقت یہ دیکھیں گے، تو اس وقت انہیں یہ خیال آئے گا ہاں ہم تو دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے، اصل طاقت تو اللہ کی طاقت ہے، اصل قوت تو اللہ کی قوت ہے۔ اس وقت یہ پچھتائیں گے کاش
ہم دنیا میں بھی اللہ سے محبت کر بیٹھتے، ہم ان بتوں سے محبت نہ کرتے، ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا نہ مانتے، ان کو اپنے لیے بیڑے پار کرنے والا نہ مانتے، بلکہ ہم اللہ رب العزت کے ہو جاتے تو آج پریشانی نہ ہوتی۔ کیوں؟ ان القوۃ للہ جمیعا، اس وقت ساری طاقت اللہ کی ہوگی، سارا غلبہ اللہ کا ہوگا۔ اور آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب سب پر موت آ جائے گی تو اللہ اس وقت کیا سوال کریں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی، کس کی حکمرانی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی ذات کی حکمرانی ہے جو قہار ذات ہے۔ فرمایا اس وقت انہیں اندازہ ہوگا ان اللہ شدید العذاب، کہ بے شک یہ جان لیں گے کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت سخت عذاب والا ہے تو لہٰذا اس وقت انہیں یہ ہوگا کاش کہ ہم اللہ رب العزت کی دنیا میں عبادت کرتے، آج ہم اس عذاب سے بچ جاتے اور اللہ کے ساتھ دنیا میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اللہ کا ثانی اور اللہ کا ساجی کسی کو نہ بناتے۔ آگے فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، فرمایا محبوب اس وقت کو آپ دیکھ لینا جب یہ لوگ برات کا اعلان کریں گے جن کی اتباع کی گئی تھی، ان لوگوں سے برات کریں گے جو اتباع کرنے والے تھے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سارے اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں جن کے پیچھے یہ چلا کرتے تھے، کہ جو ورغلاتے، جو گمراہ کرتے، جو بہکاتے، ان کے پیچھے چل رہے تھے، اب کل قیامت کے دن انہیں کہیں گے تو وہ کہیں گے ہمیں کیا کرتے ہو، ہم نے تمہیں کوئی ڈنڈا لے کر گمراہ کیا تھا؟ اس وقت تو مرزا جیل میں بھی انکار کرے گا کہ میں نے تو آپ کو گمراہ نہیں کیا تھا۔ اس وقت تو غامدی صاحب بھی انکار کریں گے میں نے تو آپ کو نہیں، میں ڈنڈا لے کر کچھ گیا تھا آپ کے پیچھے۔ آج تو ان کو سن سن کر لوگ بہک جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا سمجھ لینا چاہیے اس دن یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ برات کے، وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں ڈنڈے لے کر تو نہیں، ہم نے رائے راست سے ہٹایا تھا۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے وہ کہیں گے فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، نہ مجھے ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود بہکے ہو، تم خود گمراہی کی طرف گئے ہو، ہم نے تو تمہیں گمراہ نہیں کیا۔ اس وقت یہ کہیں گے۔ فرمایا اس وقت اللہ کا عذاب بھی ہوگا سامنے اور سارے اسباب ختم ہو جائیں گے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ وقال الذین اتبعوا، اس دن یہ لوگ جو دنیا میں گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کی باتیں مان کر ان کے پیچھے چل کر وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دیا جاتا، فنتبرأ منہم، اب یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہمیں ورگلانے کے لیے تو ہم ان سے برات کا اعلان کرتے، ہم انہیں آگے سے جواب دیتے، ہم جو ہے ان کی بات کو نہ مانتے، کما تبرؤوا منا، جیسے آج ہم سے یہ برات کا اعلان کرتے ہیں، آج ہم سے یہ الگ ہو رہے ہیں، ہم دوبارہ ایسے کریں۔ لیکن فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اللہ ان کے اعمال کو اسی طرح قیامت کے دن انہیں دکھائیں گے ان کے اوپر حسرت کرتے ہوئے، اب دنیا میں جو کر دیا اس پر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، لیکن اس افسوس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ وما ہم بخارجین من النار، اور پھر وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے جہنم کی آگ سے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو قرآن کریم عطا کیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عطا کیے ہیں، انہی کی روشنی میں ہم چلا کریں، ان کو پڑھ کر سمجھ کر چلا کریں اور ان کو دیکھا کریں، وہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور ان کی بھی قرآن کی تشریح، حدیث کی تشریح ہم اس آئینے میں دیکھیں جو حضرات صحابہ کرام بتا گئے، حضرات صحابہ نے جو بتایا ہے ان کی روشنی میں دیکھیں، اپنی عقل سے ہم تشریح نہ کریں، اپنے پاس سے تشریحات نہ کریں، اپنے پاس سے جو ہے وہ نئی چیزیں اس میں ایجاد نہ کریں، بلکہ وہ دیکھیں جو حضرات صحابہ کرام جنہوں نے جو بات بتا دی، قرآن کی تفسیر جو انہوں نے بتا دی، ہم ان کے مطابق چلنے والے بنیں۔ جب ان کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔